السلام علیکم عزیز طلباء، یہ میرا لیکچر نمبر 3 ہے جماعت پنجم کے لیے اسلامیات کا۔ رحم دلی کے 2 کوشچن ہم پچھلے لیکچر میں مس کر دیتے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا تو بہت لمبا ہو گیا تھا لیکچر۔ یہ بک پہ ہی کرنے ہیں، تمام بچے بک کھولیں، صفحہ نمبر 51 صفحہ نمبر 51 آپ کھولیں گے نا، پھر میں آپ کو یہ آپ کا کام سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے بیٹے؟ اب یہ بک کا چیپٹر رحم دلی نکالے، اس کا صفحہ نمبر 51 ٹھیک ہے؟ اردو میں لکھا ہوتا ہے رائٹنگ میں، تو آپ کو یہ والی پڑھنی آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ خالی جگہ پر کیجیے۔ رحم دلی کا مطلب ڈیش ہے، کیا ہے؟ نرمی سے پیش آنا ہے۔ آپ آگے سٹار لگا کے نا، یا ایسے ہی آگے پورا لکھ دیں، کیونکہ اس میں ایک چھوٹی جگہ ہے، اس میں پورا لفظ نہیں آتا آپ کا۔ نرمی سے پیش آنا ہے نہیں لکھنے کی ضرورت، آنا، نرمی سے پیش آنا، ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کو مومنوں کی نشانی بتایا ہے۔ یہ آخر میں جو ہے جہنمیوں کا شیوا ہے، اس میں اس سے پہلے بتایا گیا کہ مومنوں کی نشانی ہے رحم دلی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنی ذات کے لیے لازم کر لیا۔ اللہ نے کہا کہ میں رحیم ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جہاں ڈیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام جو ہوتے ہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آئیں دذیل صحیح جملوں پر درست اور غلط جملوں پر کراس کا نشان لگائیں۔ رحم دلی کا مطلب ہے معاف کر دینا، کراس۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت اس کا رحمان اور رحیم ہونا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ہمیں جانوروں پر رحم نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے جانے کو ترجیح دی، یہ غلط ہے کیونکہ وہ نہیں گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، یہ درست ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نیا ٹاپک پڑھتے ہیں، عفو و درگزر۔ اس کا یہاں تک ہم پڑھیں گے، فرسٹ پیج صرف پڑھیں گے، اور اس میں 2 کوشچن بنتے ہیں، وہ دونوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ عفو کا مطلب ہے معاف کر دینا، اور درگزر کے معنی ہے کسی کی غلطی کو نظر انداز کرنا، اس کے بدلے کی طرف توجہ نہ دینا اور اس سے بدلہ نہ لینا، یعنی کسی زیادتی یا مخالفت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر معاف کر دینا عفو و درگزر کہلاتا ہے۔ کسی شخص کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک شخص نے کپڑا ڈال کے کھینچ رہا تھا، کیونکہ اس نے کچھ قرض لینا تھا آپ سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کا حق ہے، کیونکہ میں نے اس کو قرض دینا ہے، اس کو آپ نہیں ڈانٹ سکتے، اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ ایسی زیادتیاں خاموشی سے برداشت کرتے تھے، کیونکہ درگزر کرتے تھے ان باتوں کو۔ کسی کی وہ ذاتی کر رہا تھا، لیکن آپ غصے میں نہیں ہے کہ یہ اس کا حق ہے، اس کا میں نے قرض ابھی تک نہیں دیا، تو یہ کر سکتا ہے، یہ حق رکھتا ہے۔ تو آپ بڑی بڑی باتیں جو آپ لوگوں کو ایک طرح آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم اذیت پہنچا رہے ہیں، اس خاتون کو جو آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 دفعہ جب اس نے نہیں کوڑا کرکٹ پھینکا تو گئے اور اس کے گھر میں اس کی بارے میں پوچھا، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، تو پھر اس کی اتنی خدمت کی، اس کا خیال رکھا۔ تو آپ یہ دیکھیں نا، آپ کتنی تکلیفیں پہنچانے والے انسانوں کے ساتھ بھی آپ کس طرح اچھا سلوک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ غفور میں رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب تو رحم کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ ہم دن رات غلطیاں اور گناہ کرتے ہیں، ہم انسان ہیں نا، خطا کے پتلے ہیں، ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو وہ معاف فرما دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ غفور اور رحیم ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، اور سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کر کے پر ندامت و توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ہماری غلطیوں کی معافی دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تمام نعمتیں عطا کی، ہمیں مسلمان بنایا، دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم کسی دوسرے کی غلطیوں کو اس کی غلطی پر کیوں معاف نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں تو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے دلوں میں تو اتنی وسعت نہیں ہے، ہمیں یہ وسعت پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود معاف فرمانے والا ہے بلکہ اپنے بندوں کو بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپس میں درگزر سے کام لیں اور ایک دوسری غلطیوں کو معاف کر دیجیے۔ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ، اور لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں تو بہت سمپل سی لائنوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن وہ اللہ اپنے بندوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو معاف فرمایا کرتے تھے۔ جس نے آپ کے اوپر مکہ کے میں گھر میں خانہ خدا میں جب اوجڑی پھینکی، اس کو بھی تو آپ نے معاف فرمایا۔ اس طرح سے آپ فتح مکہ کا سب سے بڑا واقعہ فتح مکہ کا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ بحیثیت فاتح کے داخل ہو رہے تھے تو اس وقت بھی آپ نے لوگوں کو معاف فرما دیا اور آپ امان دی لوگوں کو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، معافی درگزر کرنا ان کی غلطیاں۔ انہوں نے بہت سی غلطیاں کی، انہوں نے بہت تنگ کیا تھا مکہ کے کفار نے۔ تو اب ہم اس سے کوشچن دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے عفو سے کیا مراد ہے، کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف فرمانے والا، اس کی وضاحت کیجیے۔ دونوں ٹاپکس میں آنسر ہے، میں بتاتی ہوں۔ پہلا میں نے بتا دیا، عفو کا مطلب ہے معاف کر دینا، اور درگزر کے معنی ہے کسی کی غلطی کو نظر انداز کرنا، اس کے بدلے کی طرف توجہ نہ دینا اور اس سے بدلہ نہ لینا، یعنی کسی کی زیادتی یا مخالفت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر معاف کر دینا عفو درگزر کہلاتا ہے۔ یہ یہاں تک پہلی دو پوائنٹ آنسر ہے۔ ہاں، یہ غلطیاں کرتے ہیں، یہ یہاں سے معاف فرمانے والا ہے تک، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف فرمانے والا ہے بلکہ اپنے بندوں کو اس بات کو حکم دیتا ہے کہ آپس میں درگزر سے کام لیں۔ کوشچن نمبر 2، یہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم دن رات یہاں سے لے کر معاف فرمانے یہاں تک لائن لگائے، یہ کوشچن نمبر 2 ہے۔ پھر ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف خود معاف فرمانے بلکہ بندوں کو بھی اس بات کو کہ آپس میں درگزر سے کام غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بہت سورہ نور کی یہ آیت کا ترجمہ ہی آپ پڑھ لیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم انسان بھی درگزر سے کام لیں، یہ اس کے بہت درجات ہیں، غلطیوں کو معاف کر دینا۔ اور اگر تم بخشو گے کسی کو، کسی پر رحم کرو گے تو اللہ تم پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آگے دونوں آنسر؟ ہم سے لے کر معاف فرمانے والا، پھر اللہ تعالیٰ، اللہ یہاں میرے پین کی انک پھیل گئی ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ہے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپس میں دوسری غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ فرماتا ہے چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور درگزر سے کہہ دیں تم پسند نہیں کرتے، اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تم بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا بیٹا، اللہ حافظ۔ اس کام کو کرنا ہے، 2 کوشچن ہے اور آبجیکٹو بک پہ ساتھ ہی کرنا۔